نمبر 155 میں ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ امتحان لینا تھا، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ضرور لیں گے، کن چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کے ضیاع سے، وَالْأَنفُسِ اور تمہاری جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ اور اولاد سے امتحان لیں گے۔ 3 امتحان نہیں 5 امتحان بتائے، خوف سے، بھوک سے، خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان، تمہارے مال کے ضیاع کا امتحان، تمہارے جان کا امتحان اور تمہاری اولاد کا امتحان، ہر ایک کو سلب کر کے تمہارا امتحان لیں گے۔ عزیزان محتشم، جب میں نے تاریخ پڑھی، تاریخ اسلام پڑھی، تاریخ انسانیت پڑھی، ہے کوئی ایسا شخص جس سے یہ 5 امتحان لیے گئے ہوں؟ ایک ہی جگہ 5 امتحان لیے گئے۔ جب میں نے تاریخ انسانی کھنگالی تو کربلا کی وادی میں پہنچا، وہاں مال کا بھی امتحان تھا، بھوک کا بھی امتحان تھا، خوف سے بھی امتحان دیا گیا، اولاد سے بھی امتحان دیا گیا، جان سے بھی امتحان دیا گیا، مال سے بھی امتحان دیا گیا۔ تو دوستان گرامی قدر، اب آواز دی وبشر الصابرین، یہ خوشخبری ہے صرف صبر کرنے والوں کی۔ بس دوستان گرامی قدر، اب نعروں کا وقت بھی مجھے ہی دیں۔ اب آواز دی ہم تجھے آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، بس ذہن نشین کر لیں، میں سورہ نحل کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ بھوک اور خوف کا تذکرہ کیا ہے، لیکن انداز اور ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی کی مثال اللہ دیتے ہیں، ایک بستی کی مثال، ایک بستی تھی، اللہ کہتے ہیں ایک بستی تھی، کانت آمنتم مطمئنہ، اس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ امن ہوتا ہے سماج کا اور اطمینان ہوتا ہے گھر کا، یعنی سماج میں، معاشرے میں امن تھا، گھر میں اطمینان تھا، گھر میں اطمینان تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، ہر طرف سے، ہر اطراف سے رزق کھچ کے اس بستی میں آ رہا تھا۔ اب آئیڈیل بستی کی 3 نشانی ہیں۔ کتنی نشانی ہوتی ہیں؟ 3، کہ سماج میں امن ہو، یعنی معاشرے میں امن ہو، گھر میں اطمینان ہو اور رزق کی ریل پھیل ہو۔ جس بستی میں یہ تینوں چیز وہ کتنی آئیڈیل بستی ہوگی، وہ کتنی خوبصورت بستی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی انعامات کا انکار کیا، اللہ کی نعمت کا انکار کیا، تو اللہ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، لباس الجوع والخوف، بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب ان کے کیے پر، بما کانوا یصنعون، ان کے کیے پر، ان کے اس کفر پر، ان کی اس ناشکری پر، اللہ کی نعمتوں کے انکار پر اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، اب بستی کے رہنے والے کتنے بہترین آئیڈیل بستی میں وقت گزار رہے تھے، نعمتوں کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والخوف، تو اللہ نے ان پر 2 عذاب نازل کیے۔ کتنے؟ 2، ایک خوف کا، ایک بھوک کا، یعنی خوف کا عذاب اور لباس الجوع، بھوک کا عذاب، والخوف اور خوف کا عذاب۔ تو یہ انٹرنیشنل مسائل ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ اگر کسی کانوں میں سے پوچھے کہ کیا آج دنیا کس بات سے خوف زدہ ہے، کہا جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے، جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے اس تناسب سے رزق نہیں بڑھ رہا۔ یہ تو قید سالی آ جائے گی، آج ہر بندہ ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، ہر بندہ۔ اور بہت سارے بر اعظموں کے یہ حالات ہو چکے ہیں، ان کے کئی علاقوں میں یا بہت سارے بر اعظموں، پورے بر اعظموں میں قید سالی کا حال آ چکا ہے۔
تو دوستان گرامی قدر پوری دنیا خوف زدہ ہے، بھوک کے ڈر، بھوک کا ڈر ہے، اور دوسرا خوف کہ امن نہ چھن جائے. یہ ساتھ ایک ملک ہے، وہ امن نہ چھین، حملہ آور نہ ہو جائے، کمزور پر مضبوط حملہ آور نہ ہو جائے، یہ ڈر ہے. کمزور کی رزق پر ڈاکہ نہ ڈال جائے، یہ ڈر ہے. ہر ایک بندہ ڈر رہا ہے، کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے ڈر رہا ہے. یہ خوف اور بھوک کا عذاب اور خوف اور بھوک کا امتحان. اب دو باتیں قرآن نے کی کہ میں خوف اور بھوک کا عذاب دیتا ہوں اور خوف اور بھوک کا امتحان دیتا ہوں. یہ انٹرنیشنل ہے. یا اللہ پتہ کیسے چلے گا کہاں عذاب ہے کہاں امتحان ہے؟ کہاں تو امتحان لے رہا ہے، کہاں عذاب نازل کر رہا ہے؟ تو قرآن ہی کیا جو اپنی بات کی وضاحت نہ کرے. فاقہ فرات، انہوں نے انکار کیا بے ان اللہ کے انعامات کا. فاذا کا اللہ، تو ان پر عذاب نازل کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اس کے انعام کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی نعمت کا انکار کرے، میری نعمت کا انکار کرے، میں اس پر عذاب نازل کرتا ہوں. یا اللہ پھر وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت کیا ہے؟ تو اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، کہ وہ لوگ جو میرے محبوب کی، میرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان پر میں عذاب نازل کرتا ہوں، بھوک کا اور خوف کا. تو دوستان گرامی قدر، جو تکذیب رسالت کرے اور جہاں تکذیب رسالت ہو رہی ہو، سمجھ جانا وہاں عذاب ہے، اور جہاں محبت رسول ہو اور پھر بھوک اور خوف ہو، سمجھ جانا یہاں امتحان ہو رہا ہے.